آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، تقریباً آج آخری اجلاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان حضرات کی محنت، کوشش، دور دھوپ قبول فرمائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو غلام بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کا پورا ہم سب کو غلام بنائے۔ کوشش ہے آدمی کی بس، اور کیا کر سکتا ہے۔ وہ لوگ بھی اس دنیا میں ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ جلدیاں لگائی اور لائٹیں جلائی اور سال ختم۔ یہی دین ہے، یہی ایمان ہے کہ جلدیاں لگاؤ اور لائٹیں جلاؤ، بس دین کا کام مکمل ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 برس تک حکومت فرمائی۔ آپ یقین جانیے کہ نہ لائٹ ہے، نہ جھنڈی ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ 12 ساڑھے 12 سال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی۔ نہ جھنڈی ہے، نہ لائٹ ہے، نہ روشنی ہے، نہ راستے بند ہے، نہ اہتمام ہے، نہ کچھ بھی تو نہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 ساڑھے 12 سال حکومت فرمائی، ان چیزوں کا وجود نہیں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی، لیکن ان کی دماغ، ان کا دل، ان کا مزاج یہاں تک نہ پہنچا جہاں ہم پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنا وہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں، صحیح نہیں۔ ساری دنیا اگر کفر پہ جمع ہو جائے تو کفر کبھی اللہ کی توحید یا قرآن نہیں بن سکتا۔ تماشا نہیں بنانا دین کو، اللہ کے قرآن کا تماشا ہم نے بنایا ہوا ہے۔ مزاج بن گیا، طبیعت بن گئی، امیر غریب مرد عورت سارے کے سارے۔ یہ چیز تو ہمارے بس کی ہے نہیں کسی کے بھی، کہ جس کی موت آئے اور وہ یہ کہہ دے کہ قادیانی ملتان والا آیا ہوا ہے، مجھے معاف کر دے، اس کا تختہ کر دے، اس کا رگڑا نکال دے۔ کیونکہ اسرائیل نہ تو پیسے ویسے لیتا اور نہ عہدوں کا بھوکا، اور نہ وہ بادشاہ کو چھوڑتا ہے، نہ فقیر کو، نہ وزیر کو، کسی کو معاف نہیں کرتا۔ وقت آیا جس کا آیا سو آیا، وہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو، سویا ہوا ہو، جاگتا ہو، دفتر میں ہو، سڑک پہ ہو، سواری میں ہو، اسپتال میں تڑپ کے مر رہا ہو، موت آ ہی جائے گی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی موت آئی، وزیروں سفیروں کی بھی موت آئی۔ نہ وہاں امریکہ کے یہودی کی چلتی ہے، نہ روس کے حامیوں کی کسی کی نہیں چلتی اللہ کے یہاں۔ ساری دنیا اگر ایک آدمی کو بچانا چاہے نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے فیصلے عقل ہیں، اللہ کا فیصلہ عقل ہے، قطعی طور پہ آ کے رہتی ہے۔ اتنی بھول جتنی آج لگی ہوئی ہے، کسی کو موت کا غم نہیں، کوئی موت کی تیاری میں لگا ہوا نہیں، کسی کو خیال نہیں ہے میں آج کھاتا پیتا ہوں، دندناتا ہوں، کل خاموش قبر میں پڑوں گا، بالکل نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج ہے، اور کتابوں میں حجۃ الوداع کا خطبہ موجود ہے۔
اللہ کے پیغمبر کا آخری خطبہ، آخری حج، اس کے بعد حج نصیب نہیں ہوا۔ جو فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی پابندی کرو، غلاموں کا خیال کرو، یتیموں محتاجوں کا خیال کرو۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یوں فرمایا جو موجود ہیں وہ دوسروں تک یہ میری بات پہنچا دیں۔ میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اللہ کا قرآن پہنچا دیا، کوئی چیز ایمان قرآن میں سے میں نے چھپا کے نہیں رکھی۔ سارے صحابہ کرام موجود تھے، سب کو وضاحت کے ساتھ فرما دیا میں نے اللہ کا قرآن پہنچا دیا۔ سب نے کہا پہنچا دیا کہ میں الحمدللہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ میں نے احکام خداوندی پہنچا دیا کہ جی ہاں پہنچا دیے۔ تمہارے لوگوں کوئی چیز دنیا اور آخرت میں قبر حشر میں کامیاب نہیں کر سکتی جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپناؤ گے۔ وہ کیا ہے طریقہ؟ کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو ناجائز تنگ نہ کرو، خیال رکھو ہر وقت کہ ایک دن قبر میں جانا ہے اور ایک دن میں کفن میں چھپ جائے گا میرا منہ۔ مردوں میں سے، عورتوں میں سے، امیروں میں سے، غریبوں میں سے ہر آدمی کے سوچنے کی بات ہے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد یہ سوچا کرے اب تو میں نے دروازہ بند کیا ہے، صبح ہوگی دروازہ کھلے گا۔ ایک دن قبر میں ایسا بند ہوں گا قیامت آ جائے گی مگر کھلوں گا نہیں۔ میرا منہ کفن میں ایسا چھپے گا قیامت قائم ہو جائے گی مگر منہ کھلے گا نہیں۔ بڑے بڑے لوگ روئے اس مقام کو، اس ٹھکانے کو لوگ روتے گئے، اور کامیابی کرنے والوں نے کامیابی بھی کی۔ ملتان میں ایک روڈ ہے، حافظ جمال روڈ اس کا نام ہے۔ حافظ صاحب مرحوم کا انتقال ہوا تو وصیت نامہ لکھا ہوا تھا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ جنازہ تیار تھا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے، وصیت نامے کو دیکھ دیکھ کر خاموش کھڑے تھے، کوئی جرت نہیں کرتا تھا جنازہ پڑھانے کی۔ آخر عصر کا وقت ہوا، ایک آدمی آیا، کپڑوں پہ غبار تھا، پیروں پہ غبار تھا، اس نے کہا صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا حضرت وصیت نامہ دیکھا؟ تو خود ہی فرمایا الحمدللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا کبھی میری عصر کی سنت قضا نہیں ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ساری زندگی میں میری جماعت کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کہاں سے آئے؟ فرمایا خواجہ خدا بخش میرا نام ہے، ذات کا کمبار ہوں، خیر پور تامہ والی سے آیا ہوں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ کے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں یا یہ خصلتیں نہیں پائی جاتی، آپ کیسے پڑھائیں گے؟ ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے خواجہ خدا بخش نے کھڑے ہو کے اللہ والے کا جنازہ پڑھا دیا۔ میں تمہیں نہیں کہتا کہ تم بھی لکھ کر رکھنا ورنہ بغیر جنازے کی قبر میں جانا پڑے گا، ملے گا ہی نہیں۔ جماعت کی نماز والا تو کیا، یہاں تو ایسا مچھ ڈنڈا آئے گا جس نے کبھی بھی نہ پڑھی ہو کہ چلو میں اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ پہلے بزرگوں کی یہ عادات تھی، اب لوگ فلانے بزرگ نے آخر بابا فرید 12 سال تک خوہ میں الٹا لچکا رہا، اور بدماشی تم کرو، زنا تم کرو، شراب تم پیو، جھوٹ تم بولو، حرام تم کھاؤ، اور بابا فرید الٹا لچکے کیوں گئی؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ پھر
پھر ان کی نمازیں کہاں گئی؟ پھر ان کی وہ عادات کہاں کیسے پوری ہوں گی جنہوں نے تہجد کی نماز ایک دن بھی قضا نہ کی؟ کس طرح ان کی عادات پوری ہوں گی؟ نماز تہجد عصر کی سنتیں کس طرح پوری ہوں گی؟ 1,49,000 صحابہ کرام میں سے کبھی کسی نے نماز نہ قضا کی نہ چھوڑی، نہ ان کی نماز قضا ہوئی۔ تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اہل بیت اعظام، یہ جتنے اللہ والے تھے تمام کے تمام دین کے پابند تھے، قرآن کے پابند تھے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سمجھا دیا کہ دین کی تکمیل اس میں ہے کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہوا مرے۔ آج کلمہ پڑھتا ہوا کون مر رہا ہے؟ 100 میں سے ایک آدمی نہیں ہے جس کی کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے۔